شارجہ سے پاکستان آنے والا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب لاپتہ، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی کے طیارے حادثے کی تصدیق کر دی۔ ریسکیو آپریشن شروع، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار روانہ۔ لاپتہ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار ہیں۔ کارگو طیارے نے رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی رپورٹ کی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کے روزگار پر جائزہ اجلاس۔ بیرون ملک پاکستانی سفارتخانے روزگار کے مواقع کی تلاش میں تیزی لائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا کہ پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن کے تمام تر انتظامات کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ بے شک برا لگے لیکن مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بیٹھ کر بات چیت کی پیشکش کا مطلب یہ نہیں کہ شہر بند کر دیے جائیں۔ جو کہتے ہیں انتخابات کا نتیجہ عوام کی توقع کے برعکس نکلتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں۔ کشمیر میں نون لیگ ایک پاپولر جماعت ہے، ایک اور جماعت بھی پاپولر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سری لنکن ہم منصب سے ملاقات۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انسداد منشیات اور امیگریشن تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق۔ ویزا سے متعلق ایشوز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کا 40 سال بعد مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان۔ 25 جولائی کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں تاریخی کنونشن اور جلسہ منعقد ہوگا۔ پروگرام 25 اور 26 جولائی کی درمیانی شب تک جاری رہے گا۔ آخری مرتبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 10 اپریل 1986 کو مینار پاکستان پر جلسہ کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر کا بیان، کہا کہ 25 جولائی کا جلسہ پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کا اہم سنگ میل ہوگا۔ ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے۔ ایرانی افواج کے مطابق کارروائی امریکہ کی جانب سے اسلام آباد معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی۔ بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت بیس کو بھی ہدف بنایا گیا۔ امریکہ نے اسی روز صوبہ ہرمزگان اور ماب شہر میں بھی ساحلی اور غیر فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے تھے۔ ترکیہ سے پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں، ہم دوستوں پر پابندیاں نہیں لگاتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ترکیہ کے روسی دفاعی نظام خریدنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ایک ملک کے سربراہ کا اپنے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ تھا۔ ترکیہ چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا، میری وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ میں نیٹو سے سخت نا امید ہوں۔ امریکہ نے روس سے ہمیشہ یورپ کو تحفظ فراہم کیا۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ نے آبنہ ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے پر ایران کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندی لگا کر اس مدت کو 17 جولائی تک محدود کر دیا ہے۔ جنوبی ایران پر امریکی حملے کھلی جارحیت ہیں۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا بیان، کہا کہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے لیے موجود تھی۔ ایران کی مسلح افواج امریکی کارروائیوں کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے۔ ایرانی فوج کے مطابق آبنہ ہرمز کے انتظام و انحصار میں کوئی بھی بیرونی مداخلت قبول نہیں۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا ہے، جھکیں گے نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا بیان، کہا کہ ایران پر حملے ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کے مطابق ایران کے خلاف امریکی کارروائیاں معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے تصادم رکھتی ہیں۔
شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا نجف میں تعزیتی جلوس منزل کی جانب رواں دواں۔ نجف کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا، لاکھوں افراد شریک، تعزیتی جلوس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ نجف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں، شرکا کا شہید رہبر اعلیٰ کی تصاویر اٹھائے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے رہے، سرخ جھنڈے اٹھائے، شرکا کے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے لگائے گئے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا اہم سفارتی کردار، مودی کی بدترین جگ ہسائی۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں بھارتی پالیسی سازوں کی امریکی نظر میں چین کے مقابل بھارت کی اہمیت ختم ہونے کی نشاندہی کر دی ہے۔ امریکی تجزیہ کار کا یہ کہنا ہے کہ کئی دہائیوں تک بھارت کے لیے چین کا ہم پلہ بننا ناممکن ہے۔ بدترین بحران کا شکار افغان عوام، طالبان رجیم کے آمرانہ نظام پر سخت سوالات اٹھ گئے۔ افغان جریدے حج صبح کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کی نااہل پالیسیوں نے عوام کو بدترین انسانی بحران میں ڈھکیل دیا۔ افغانستان میں روزگار کی شدید کمی، 74% افغان عوام کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے غیور عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ملک دشمن بیانیے کو مسترد کر دیا۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان اور افواج پاکستان کے ہمارا ساتھ دیا، ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ایسے کسی بیانیے یا سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ہیرو برہان مظفر وانی کی شہادت کو 10 سال بیت گئے۔ برہان وانی نے 15 سال کی عمر میں بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد آزادی کا آغاز کیا۔ برہان مظفر وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی توانائی اور عزم سے ہمکنار کیا۔ مجاہد آزادی برہان مظفر وانی کو 8 جولائی 2016 کو شہید کر دیا گیا۔ معروف سماجی شخصیت عبدالستار عیدی کو ہم سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ عبدالستار عیدی نے بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کرتے عمر گزار دی۔ ستار عیدی نے انسانیت کی خدمت کا آغاز ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے کیا۔ ان کی سماجی خدمت کا لگایا ہوا پودا عیدی فاؤنڈیشن کے نام سے تناور درخت بن چکا ہے۔ عبدالستار عیدی کو 1979 میں حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ عبدالستار عیدی کی گراں قدر قومی و فلاحی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا معروف فلاحی و سماجی شخصیت عبدالستار عیدی کی 10ویں برسی پر پیغام، کہا کہ خلوص جذبے سے سرشار عبدالستار عیدی نے مسائل کے حل کے سماجی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ عبدالستار عیدی جیسی شخصیات نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 17 جون کو 3 معاملات پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن ٹی ایل پی کے فوکل پرسن راجہ عامر کے حق دعوے پر فیصلہ دے گا، جبکہ ٹی ایل پی کو مزید وقت دینے اور نشاندہی معطلی سے بھی فیصلہ دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے فوکل پرسن راجہ عامر کے کیس میں حق کے دعوے پر اعتراض کیا تھا۔ ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کی کارروائیاں جاری، مختلف شہروں میں کامیاب کریک ڈاؤن، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، 16 ملزمان گرفتار۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کے سامان سے 2 کلو سے زائد آئس برآمد۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر کے بیگ سے 878 گرام آئس قبضے میں لے لی گئی۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج، تحقیقات کا آغاز۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 3 اہم پمپ بند کر دیے گئے۔ کراچی کو پانی کی فراہمی متاثر، کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو یومیہ تقریباً 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نارتھ ناز آباد، فیڈرل بی ایریا اور بفر زون میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہے۔ کراچی میں رواں سال مہلک وائرس نیگلیریا سے پہلی ہلاکت،
کورنگی نمبر 4 کا رہائشی شخص نجی اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ گیا۔ مریض کو 5 جولائی کو تیز بخار، سر درد اور دورے پڑنے کے بعد لیاقت نیشنل اسپتال لایا گیا۔ پانی کی لائنوں میں کلورین کی عدم موجودگی کے باعث نیگلیریا گھروں اور مساجد تک پہنچ چکا ہے۔ طبی تنظیموں کی شہریوں سے فوری طور پر گھروں کے واٹر ٹینکس میں کلورین کی گولیاں استعمال کرنے کی اپیل۔ لورالئی میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر، ریکارڈ مرکز لورالئی سے 31 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ اور ارجنٹینا سے شکست کے باوجود مصری فٹ بال ٹیم کا والہانہ استقبال، ہزاروں مداح امڈ آئے۔ فیفا کے پری کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا مصر کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ ارجنٹینا نے 2 گول کے خسارے میں جانے کے بعد 3-2 سے کامیابی حاصل کی۔ ارجنٹینا نے مصر کے خلاف میچ جیت کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مصر کا سفر ایونٹ میں ختم ہو گیا۔